أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. أما بعد، وقال عليه السلام: اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں سے 7ویں کلمہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، یعنی ینظر بشحم، شحم چربی کو کہتے ہیں، چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، گوشت کا لوتھڑا، وَيَتَكَلَّمُ، وہ کلام کرتا ہے، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور ہڈی سے سنتا ہے، یعنی یسمع وہ سنتا ہے، بعظم ایک ہڈی سے، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے، یتنفس سانس لیتا ہے، من خرم، خرم یعنی سانس. یعنی امام علیہ السلام متعجب ہے کہ انسان کے لیے ایک ماس سے دیکھنا، گوشت سے کلام کرنا اور ہڈی سے سننا اور ایک سوراخ سے سونگھنا، یعنی خود یہ تمام چیزیں کتنی ضعیف ہیں، اور اس سے انسان سب سے اہم کام لیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو قدرت خداوند متعال پر کہ اس نے ان کمزور چیزوں کے ذریعے انسان کی کتنی بڑی مشکلیں حل کی. دیکھنا، انسان دیکھ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، بہت بڑی مشکل ہے. سنے بغیر کسی کی بات نہ سمجھ سکتا ہے، جب کسی کی بات سمجھ نہیں سکے گا تو اپنا معاف ضمیر اپنی بات کیسے ان تک پہنچا پائے گا. بعض دفعہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا وجود ان 4 اعضاء پر موقوف ہے، دار و مدار ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا وجود باقی رہتا ہے لیکن ان اعضاء میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا، تو اسے ناقص کہا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ان 4 اموروں میں سے اگر کوئی ایک نہ ہو تو انسان نہیں رہتا. مثلا تنفس یعنی سانس لینا. تو اس بات پر تعجب ہے کہ خلق اللہ تعالی ضعیفا، کہ انسان کو خداوند متعال نے ضعیف خلق کیا، اس طرح کہ انہی 4 امور پر، انہی 4 چیزوں پر انسان کا دار و مدار ہے کہ جو خود ضعیف اور کمزور ہے. اس کے باوجود بھی انسان اس دنیا میں، اس زمین پر اکڑ کے چلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.